السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار نجم ولی خان صاحب۔ نجم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وینزویلا کی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، غزہ کی اس سے پہلے صورتحال دیکھی، ایران کی صورتحال دیکھی۔ ان تمام ممالک کی صورتحال دیکھنے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو ایک بہت بڑی ملٹری طاقت بننے کی ضرورت ہے، اور ملک کے اندر جو شرپسند عناصر ہیں جو غداری کر سکتے ہیں اور جو کرتے بھی آئے ہیں، 9 مئی اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بہت بڑا گرینڈ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، ان پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے؟ روما، بالکل صحیح نشاندہی کی آپ نے۔ اس وقت جو صورتحال ہے ساری کی ساری وہ یہی ہے کہ مائٹ از رائٹ۔ دنیا میں صرف اور صرف ایک زبان چلتی ہے اور وہ ہے طاقت کی زبان۔ یہی بولی جاتی ہے، یہی سمجھی جاتی ہے اور اسی کا ہی اثر ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے نا کہ غزہ میں اسرائیل مسلسل وہاں پر بدماشی کرتا رہا، ظلم کرتا رہا۔ اس نے 60-70 ہزار جو تھے لوگ ان کو شہید کر دیا۔ ہر ایک گھنٹے میں اس نے ایک بچہ شہید کرتا رہا، لیکن کوئی اس کو کوئی نہیں روک سکا۔ ایران پر جب اس نے حملہ کیا تو ایران نے جب جواب دیا تو وہاں پر جنگ بندی ہو گئی۔ یہی کام پاکستان کے حوالے سے جب انڈیا نے کیا تو صرف 4 گھنٹوں میں ان کا دماغ ٹھکانے آ گیا اور وہ سیز فائر کی طرف چلے گئے۔ لہٰذا دنیا میں ایک ہی زبان سمجھی جاتی ہے، اور یہ جو بہت سارے لوگ، میں آپ کے وسیلے سے کہوں گا، توسط سے کہوں گا کہ یہ جو بہت سارے ہمارے خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے وہ لوگ جو کہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت قدرتی وسائل ہیں اور ہم قدرتی ذخائر کی بنیاد پر، معدنیات کی بنیاد کے اوپر کوئی بہت بڑی قوت بن سکتے ہیں، میں نے ان سے کہنا ہے کہ اگر یہ معدنیات ایک مضبوط فوج اور ایک اچھی حکومت کے بغیر موجود ہیں تو یہ آپ کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، یہ آپ کے لیے خطرہ ہیں، یہ آپ کے لیے یہ سمجھیں کہ یہ دوسروں کے لیے دعوت ہیں کہ وہ آپ پر حملہ کریں۔ لہٰذا اگر وہ ان معدنیات کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ان معدنیات کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، ان کے آپ یہ کہیں کہ اچھے مستقبل کے لیے، ایک اچھے انفراسٹرکچر کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان معدنیات کا دفاع کرنے والی ایک مضبوط ریاست بھی موجود ہو۔ وینزویلا آپ یہ دیکھیے، دنیا بھر میں میرا خیال ہے 303 ارب جو ذخائر ہیں اس کے، وہ میں جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو امریکہ سے کوئی 5 گنا ہے، سعودی عرب سے زیادہ ہیں، ایران سے زیادہ ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بڑی آسانی سے ان کا صدر وہاں سے اٹھا لیا گیا، اور وہ جو بیچتے ہیں اپنا تیل، وہ دنیا کے مقابلے میں بہت ہی محدود بہت ہی محدود۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر آپ کی گورننس فیل ہو گئی، آپ کی ڈپلومیسی فیل ہو گئی۔ لہٰذا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس طرح اپنے معدنی وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس صورت میں ہوگا آپ کے پاس ایک اچھی حکومت ہوگی جس کی ڈپلومیسی اچھی ہوگی، جس کے سفارتی تعلقات اچھے ہوں گے، آپ کے پاس ایک اچھی فوج ہوگی جو دشمن کا منہ توڑ جواب دے سکتی ہوگی، اس کے ساتھ ہی آپ کر سکیں گے تو یقینی طور پہ۔ اور دوسری بات، جب ہم ایران کی طرف دیکھتے ہیں، ایران کو ایک بہت بڑا نقصان کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے اندر جاسوس موجود تھے، ان کے اندر غدار موجود تھے۔ وہ موساد کا نیٹ ورک اپنی جگہ پر تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو انڈینز نے وہاں پر رول پلے کیا وہ سب غداری پر مبنی تھا۔ اسی طرح وینزویلا میں دیکھیں کہ باقاعدہ طور پہ یہ نشاندہی کی گئی کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں اور کس طرح ان کو اٹھانا ہے، اور وہ ان کے لوکلز وہاں کے جو غدار تھے انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے کیا۔ تو ہمیں بھی یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر جو غدار موجود ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کو دیوالیہ کرنا چاہتی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف جو جب بھارت سے جنگ ہوتی ہے تو وہ بھارت کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، بلکہ جس بھی ملک سے ہمارا تنازع ہوتا ہے، ہمارا ایران کے ساتھ ایک تنازع ہوا وہ ایران کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، ہمارا افغانستان کے ساتھ جھگڑا ہوا وہ افغانستان کے دہشت گردوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ اب ریاست بالکل نرمی نہ کرے، ریاست ان کے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کرے جس طرح کے غداروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہ کیا گیا تو مجھے یہ کہنے میں آر نہیں کہ یہ اندر سے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دشمن کے لیے قلعے کی فصیل کے دروازے اندر سے کھولیں گے اور یہ دشمن کو دعوت دیں گے کہ آ کر قبضہ کر لو، کیونکہ یہ انتہائی بے شرم لوگ ہیں۔ یہ کسی بھی
آپ کہیں کہ کسی قسم کی بھی حب الوطنی کی بات کر لیں, کسی اچھے جذبے کی بات کر لیں, وہ ہمیں ان میں جہاں نہیں پر بھی ملتا. پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی بات آتی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ دوسری سائڈ پر جا کر جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. اچھا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل کا احوال, اڈیالہ جیل کی جو صورتحال اور جو ان کا اپنا تجربہ تھا وہ بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان اس وقت بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جیل میں تو ان کے پاس کوئی سہولیات نہیں, ان کے سیل میں تو سورج کی روشنی تک نہیں آتی. ہم نے تو سنا ان کے پاس 6 بیرکس کا سیل ہے, سائیکلنگ مشین ہے, سائیکل واک کرنے کی جگہ ہے. تو یہ ہم کیا سن رہے ہیں اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں, اصل میں وہ صرف مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے ایک جگہ پہ انٹرویو نہیں دیا, انہوں نے کئی جگہوں پر انٹرویوز دی, اور ہر جگہ ان کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اس میں کنٹراڈکشن نظر آتی ہے. ایک طرف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی 6 کمرے 6 بیرکس موجود ہیں, وہ بتاتے ہیں. ان کے پاس واک کرنے کی جگہ موجود ہے, ان کے پاس باورچی موجود ہے, ان کے پاس مشقتی موجود ہے, وہ 9 بجے 10 بجے ناشتہ کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ 3 بجے کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں, ان کو جو ہے واک کرنے سمیت ہر قسم کی جو ہے سہولیات موجود ہیں. ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ فرسٹریشن. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ان کی فرسٹریشن کا اندازہ, کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ان سے چاہتا تو زوردار آواز میں بات بھی کر سکتا تھا, لیکن میں نے نہیں کی. جب انہوں نے گفتگو نہیں کی, ان کو پتہ ہی نہیں کچھ, تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں یا کیا ہے. دیکھیں, عمران جیل تو بہرحال جیل ہی ہوتی ہے, اور عمران خان صاحب جیسا آدمی جنہوں نے اپنی زندگی ایک پلے بوائے کے طور پہ گزاری ہو, ہر وقت ان کے ارد گرد ایک فیم اور خاص طور پہ لڑکیاں اور یہ سب کچھ ان کو دستیاب ہوتا ہو, تو اب وہ ان کو کئی مہینوں سے اس طرح رہنا پڑ رہا ہو, تو میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ وہ صرف فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوں گے, وہ شیزوفرینیا سمیت کئی جو ہیں دماغی ذہنی مسائل کا شکار ہوں گے. اور اس کی گواہی اس سے بھی ملتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب علیمہ خان یا باقی وکلا جاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان اچانک جو ہے چھت کی طرف دیکھ کر گفتگو شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں میں کسی میجر کسی کرنل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. وہ اچانک غصے میں آ جاتے ہیں, زور زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں, گفتگو تنقید شروع کر دیتے ہیں, ایون یہاں تک کہ ابیوز تک کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ ذہنی امراض ہے, وہ پریشر میں ہیں, تو وہ جو کچھ ان کی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار وہ. اچھا, یہ وہ پریشر میں ہیں, لیکن ایک طرف سہیل افریدی صاحب کا بیان کہ جی میں آرمی چیف سے بہت جلد ملاقات کروں گا, لیکن وہ یہ بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات کرنے کو یا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کو مجھے عمران خان نے نہیں کہا. تو عمران خان کی مرضی کے بغیر ہی وہ آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں, اور کیا آرمی چیف مل لیں گے سہیل افریدی صاحب سے, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت پریشر میں ہیں؟ رما, آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ تو ملنا چاہتے ہیں کہ آرمی چیف بھی ان سے ملنا چاہتے ہیں. یہ سب تو سے بڑا سوال. ہاں, یہ تو فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کیا فوج بھی ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ یہ تو ایک مرتبہ پھر چاہتے ہیں کہ یہ فوج کی گود میں جا کر بیٹھ جائیں, اور فوج ان کو اسی طرح جس طرح 2011 سے لے کر 2018 تک جلسے کروا کے, دھرنے کروا کے, ایک وزیر اعظم نااہل کروا کے, اور انتخابات میں دھاندلی کروا کے ان کو اقتدار میں لایا گیا تھا فیض حمید صاحب کے ذریعے, یا اس سے پہلے شجاع پاشا تھے, ضیاء الاسلام تھے, ان کے ذریعے لایا گیا تھا. تو کیا فوج بھی اس کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں, جہاں تک یہ جو آپ کے سہیل آفریدی ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی جگہ لے لیں, اور عمران خان, ان کے خیال میں عمران خان باہر آتے ہوئے ان کو نظر نہیں آ رہے. یہ عمران خان کی رہائی کے سارے راستے اس طرح بند کر رہے ہیں کہ جب مذاکرات کی بات چلی, سہیل افریدی لاہور آئے, لاہور آ کر انہوں نے یہاں پر جو کچھ جس طرح سیاسی محاذ کو گرم کیا, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مینا خان کی بات کر لیں, ان کے باقی جو منسٹرز ہیں ان کی بات کر لیں, انہوں نے یہاں پر جو بد کلامی کی, انہوں نے ایک طرح سے سیاسی مفاہمت, اگر نواز شریف کوئی رول پلے کر سکتے تھے تو انہوں نے, شاہد افریدی نے اور اس کے گروہ نے, جب مریم نواز پر جو حملے کیے اس کے بعد انہوں نے وہ راستہ بند کر دیا. دیکھیں, پہلے اسٹیبلشمنٹ والا راستہ بند ہو گیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے انتہا پسندوں کے ساتھ, طالبان کے ساتھ, دہشت گردوں کے ساتھ رابطے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے یہ بھی کہا جاتا ہے, بھی تو کوئی نہیں نا دیتا. ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہ منشیات کے ڈیلر ہیں, اسمگلر ہیں, یہ منشیات کی پیداوار بھی کرواتے ہیں
اور یہ منشیات کے اسمگلر ہیں. تو فوج تو ظاہر ہے ان کے ساتھ بات نہیں کرے گی. نواز شریف والا راستہ بھی انہوں نے بند کر دیا. اب یہ کراچی جا رہے ہیں. اب دیکھیے یہ کراچی جا کر کیا کرتے ہیں. کیا پیپلز پارٹی ایک آخری ان کی امید ہے جو ان کو سیاسی راستہ دے سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس راستے کو بھی بند کریں گے. سہیل آفریدی یہ تمام راستے بند کر کے خود لاہور پنجاب میں آ کے کراچی میں آ کے عمران خان کا متبادل بننا چاہتا ہے. وہ اس کی جگہ لینا چاہتا ہے کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان کبھی باہر نہ آئے. وہ باہر نہیں آئے گا تو اس کے بعد ظاہر ہے جو بھی پرسنالٹی ہوگی وہی اہم ہوگی جو کے پی کے وزیر اعلیٰ کے طور پر موجود ہوگی. تو عمران خان کی جگہ لینا چاہ رہا ہے وہ. اور میرے خیال میں صرف سہیل آفریدی کا یہ مسئلہ نہیں, اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ہیں باہر بیٹھے یوٹیوبرز ہیں فرق ہے نا جو نہیں چاہتے کہ یہ باہر ہیں. ہاں اس کا ایک فرق ہے نا. اس کے پاس ایک حکومتی طاقت موجود ہے, ایک صوبے کی حکومت موجود ہے, لہٰذا یہ جس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے یہ چیزوں کو خراب کر سکتا ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے, یہ زیادہ کام کر رہا ہے اس کے لیے. اچھا پہلے اگر ہم امریکہ میں دیکھیں شہزاد اکبر والا واقعہ, شہباز گل والا واقعہ, شہزاد اکبر پر جو حملہ ہوا اور اس کے بعد اب معید پیرزادہ کے گھر پر آگ لگ جاتی ہے. ان کے اپنے ہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کے پیچھے ان کا اپنا ہاتھ ہے. معید پیرزادہ کے گھر میں بھی آگ لگی ہے, ان کا اپنا ہی ہاتھ ہے کیونکہ وہاں پر بہت کوئی امپورٹنٹ دستاویزات موجود تھے. تو اس بارے میں آپ کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں؟ دو چیزیں ہیں اس میں, دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب شہزاد اکبر والا واقعہ ہے, دیکھیں ان کے یہ انتہائی لوز کریکٹر لوگ ہیں, گندے کردار کے لوگ ہیں, مختلف جگہوں پہ منہ مارتے پھرتے ہیں, اور پھر ان کے لیڈر سے لے کر نیچے تک. تو پھر جب اس کا رسپانس آتا ہے کسی جگہ سے تو پھر اس کو یہ سیاسی بنا دیتے ہیں. ایسی سیاسی بات ہوتی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آگ وغیرہ لگانے والا کام ہے یہ تو ماشاءاللہ یہ خود ہی مظلوم بنتے ہیں. ان کے لیڈر نے بھی اپنی ٹانگ لنگڑا بن کے پھرتا تھا اور پتہ چلا بعد میں کہ صرف وہ رینجرز نے دوڑ لگا دی. تو یہ ڈرامے کرتے ہیں. اور آپ کو شہباز گل کا ڈرامہ یاد ہوگا جب وہ جیل میں تھا تو کس طرح جس طرح وہ کرتا تھا. تو یہ ڈرامے کرتے ہیں, جھوٹے لوگ ہیں, نوسر باز ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو یہ ان کا دھندا ہے یہ. اچھا یہ جو نام نہاد ایک اپوزیشن اتحاد بنا ہوا ہے یہ ابھی تک حکومت کو کوئی ٹف ٹائم کیوں نہیں دے سکا؟ آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ یہ نا 8 فروری کی ایک مرتبہ پھر تاریخ دے رہے ہیں کہ عمران خان رہا ہوں گے, نہیں تو جناب ہم نے تو جیل کے باہر ایک بہت بڑا احتجاج کرنا ہے. رحمہ ان کی جو کال ہے اس وقت 10,000 لوگوں کی ہے کہ ہم نے لے کر جانے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ یہ 10 لاکھ سے 10,000 پہ آ گئے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں پر 100 لوگ بھی موجود نہیں ہوں گے. دیکھیے میں اصل میں کے پی کے سے آپ سرکاری لوگوں کو, اب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا, آپ وہاں سے نہیں لا سکتے, وہاں کی پولیس کو نہیں لا سکتے, ٹیچرز کو نہیں لا سکتے, بلدیہ کے ملازمین کو نہیں لا سکتے. آپ کے اپنے ایم این اے ایم پی اے جو ہوں گے وہ جتنے لا سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں جتنے لاتے ہیں. دوسری بات ہے پنجاب کے حوالے سے. میں آپ کو ایک پنجاب کی بات بتاؤں. پنجاب جو ہے نئے تجربات کرتا ہے, لوگوں کو ویلکم بھی کرتا ہے. اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ویلکم کیا تھا اس نے, لیکن یہ کبھی بھی اس نے غلام مصطفیٰ کھر کو بھی لیڈر بنایا تھا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو بھی بندہ پنجاب سے کھڑا ہو کے, پنجاب میں کھڑا ہو کر یا پنجاب کی حمایت لینے کے دعوے کے ساتھ جب وہ غداری کرتا ہے نا, فوج کے خلاف بولتا ہے, پاکستان کے خلاف بولتا ہے, تو پنجاب اسے مسترد کر دیتا ہے, اسے زیرو کر دیتا ہے. یہی کام عمران خان کے ساتھ ہوا ہے. جتنی دیر تو یہ نعرہ لگاتا رہا کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں, فوج کے ساتھ ہوں, تب تک تو اس کو سپورٹ ملتی رہی. لیکن اس کے بعد اب دیکھیے میں اب تو اس کو بھی سال سے اوپر ہو گیا, 26 نومبر کی بات کر رہا ہوں. 26 نومبر کو جب یہ نکلے تھے تو ان کے پاس جتنے لوگ تھے وہ خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے تھے, پنجاب سے آیا ہوا کوئی بھی نہیں تھا. تو اب بھی خیبر پختونخوا میں ان کو جو سپورٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی حکومت قائم ہے. ان کی حکومت ختم ہو جائے, گورنر راج لگ جائے, تو یہ وہاں سے بھی کسی قسم کی ریلی لانے میں کامیاب نہیں ہوں گے, وہاں سے بھی یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے. اچھا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ابھی تک جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ اسٹریٹ موومنٹ نظر آتی ہیں یا مذاکرات؟ لیکن اسٹریٹ موومنٹ تو انہوں نے کر کے, اس سے پہلے انہوں نے فائنل کال دے کے بھی دیکھ لی, انہوں نے
جلسے کر کے بھی دیکھ لیے جو اسلام آباد کی مویشی منڈی میں ہوئے یا لاہور کی مویشی منڈی میں ہوئے، وہ بھی سنگجانی یا لاہور کے کانا میں وہ بھی کر کے دیکھ لیے۔ دیکھیں ان کے پاس اب راستہ صرف ایک ہے کہ یہ ریاست سے اور قوم سے معافی مانگیں، پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے 9 مئی کیا ہے ان کے اوپر سے ان کی پولیٹیکل سپورٹ چھوڑے۔ اور میں اس میں پوری طرح کنونس ہوں، جو میرے پاس شواہد ہیں یا میں نے جو واقعاتی شہادتیں دیکھی ہیں، کہ عمران خان اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، اس کا منصوبہ ساز ہے۔ تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ 9 مئی کی معافی ہو سکتی ہے یا ان کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ ایک آخری سوال کہ عمران خان کی رہائی میں اب تک سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، اور سال 2026 یہ عمران خان کے لیے کس طریقے سے مختلف ایک سال ہو سکتا ہے؟ عمران خان کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود عمران خان ہے۔ عمران خان کی ایک وہ جو مغرور شخصیت ہے وہ ہے۔ دیکھیے یہ جو غرور ہوتا ہے، اس نے تو ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا تھا اور باہر نکال دیا تھا اللہ کے حضور سے، اور اس کو ایک موقع مل گیا تھا کہ وہ زندگی بھر لوگوں کو گمراہ کرتا رہے۔ تو عمران خان میں اور ابلیس میں بڑی مماثلت ہے، دونوں ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح کی ان کے کریکٹرسٹکس ہیں، ایک ہی چیز یہ کرتے ہیں۔ تو ہر قسم کا گناہ جو ابلیس کروا سکتا ہے، وہ چاہے زنا ہو، وہ چاہے چوری ہو، وہ چاہے غداری ہو، وہ چاہے بد کلامی ہو، وہ چاہے جھوٹ ہو، وہ چاہے اللہ کے منکر جو ہیں ان سے مدد لینا ہو، یعنی کہ میں اسرائیل کی اور انڈیا کی فنڈنگ کی بات کر رہا ہوں، ہر قسم کی وہ ساری چیزیں عمران خان میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان جو ہے اس کی رہائی کی راہ میں رکاوٹ خود اس کی شیطانیت ہے، اس کی غداری ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ باہر نکل کر ہر کسی کو تہ و بالا کر دے گا، ہر کسی کو ختم۔ انہوں نے کوشش کی تھی 9 مئی کو بھی کہ ہم GHQ پر بھی قبضہ کر لیں گے، ہم رانا ثناء اللہ کے گھر پر بھی قبضہ کر لیں گے، ہم لاہور میں مسلم لیگ نون کے دفتر پر بھی قبضہ کر لیں گے، ہم شہداء کی یادگاروں کو بھی توڑ دیں گے، ہم اپنے مخالفین کو ان کے گھروں سے نکال کر چوکوں میں پھانسیاں بھی دے دیں گے، یہاں تک انہوں نے سوچا ہوا تھا، لیکن نہیں ہوا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو عمران خان جو ہے وہ خود چونکہ ایک شیطانی ذہن کا اور ایول جینیس شخص ہے، لہٰذا وہ خود جو ہے اپنی صورتحال کا ذمہ دار ہے۔ میں اس کے ایڈوائزرز کو بھی نہیں ٹھہراتا، وہ خود ہی کسی بڑے جو بڑی گیم کہتے ہیں نا، بار بار بڑی گیم کر رہا ہے، وہ یہاں پر اسرائیل کی کوئی بڑی گیم کر رہا ہے، انڈیا کی کوئی بڑی گیم کر رہا ہے۔ اور عمران خان کے مسائل میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کی اپنی ذات، اپنی شخصیت ہے۔ بہت شکریہ نجم ولی خان صاحب، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ویوز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔